محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سامنے کتاب ہدایت النحو ہے۔ اس میں ہمارا سبق اس سے پچھلی ویڈیو میں من غیر تعرض للادلۃ والعلل تک تھا۔ آج ہمارا سبق لئلا یشوش سے ہے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ لئلا یشوش، بعض کتابوں میں شین پر زبر اور پیش دونوں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یشوشا کی شین پر، بعد والی شین پر، آخر والی شین پر پیش ہی رہے گا، زبر ہی رہے گا، پیش نہیں رہے گا۔ زبر ہی رہے گا، پیش نہیں رہے گا، یعنی لئلا یشوش، اور لئلا یشوش یہ نہیں ہو سکتا۔ لئلا یشوش، یہ لا یشوش فعل مضارع منفی اسباب تفعیل ہے، تو لا یشوش سے پہلے ان ہے، ان لئل جو ہو رہا ہے یہ اصل میں تھا لئن لا یشوش، لئن لا یشوش، لئن لا یشوش، تو تو یہ لام قے ہے سببیت کے لیے، اور ان مصدریہ ہے، اور لا یشوش فعل مضارع منفی بلا ہے۔ تو ان لا، اب حروف یرملون کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے تو نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ ہو گیا یہ لئن لا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا تو لئلا ہو گیا۔ تو ان کا کام ہے فعل مضارع کو منصوب کرنا، تو اسی ان نے یشوشا کو منصوب کیا ہے، اور اسی ان کی وجہ سے یشوشا کی شین پر آخر والی نصب رہے گا، رفع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لئلا یشوش، تو لا یشوش فعل مضارع اسباب تفعیل ہے، اس کی ماضی شوشا، مضارع یشوش، اور مصدر تشویشن، اس کا معنی ہے پریشان کرنا، پریشان کرنا۔ اب لا یشوش واو پر زبر اور زیر دونوں ہو سکتا ہے، شین پر، آخر والے شین پر تو نصب ہی رہنا ہے ان کی وجہ سے، لیکن جو دو شین کے درمیان واو ہے تو اس پر زبر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی لئلا یشوش اور لئلا یشوش۔ جب واو کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے لئلا یشوش تو یہ باب تفعیل سے فعل مضارع معروف کا صیغہ ہوگا، اور جب لئلا یشوش واو کے فتحے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہوگا۔
تو لے کا معنی ہے تاکہ، اللہ یشوشا جب اس کو معروف پڑھیں گے تو اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ فاعل ہوگی اور ترجمہ ہوگا تاکہ وہ پریشان نہ کرے، تاکہ وہ پریشان نہ کرے، تاکہ وہ کون ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ تو مرجع اس کا تعرض ہوگا، تعرض، تاکہ وہ تعرض ادلہ، تاکہ وہ تعرض ادلہ و علل پریشان نہ کرے، دلیلوں اور علتوں کا بیان کرنا پریشان نہ کرے، کائے کو؟ ذہن المبتدی، ابتدائی طالب علم کے ذہن کو۔ تو اس صورت میں یہ ذہن المبتدی لئلا یشوشا کا مفعول بھی ہوگا اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، تاکہ وہ یعنی دلیلوں اور علتوں کو بیان کرنا، تاکہ وہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کرے، تاکہ وہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کرے۔ اور اگر لئلا یشوشا پڑھیں تو ترجمہ ہوگا تاکہ پریشان نہ کیا جائے، کیا چیز پریشان نہ کیا جائے؟ ذہن المبتدی، ابتدائی طالب علم کے ذہن کو، ابتدائی طالب علم کے ذہن کو۔ تو اس صورت میں ذہن لا یشوشا فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل ہوگا، تاکہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں ترجمے ہوئے۔ اگر لئلا یشوشا فعل مضارع معروف پڑھیں تو ذہن المبتدی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور اگر لئلا یشوشا فعل مضارع مجہول پڑھیں تو ذہن المبتدی نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور ترجمہ ہوگا تاکہ، معروف پڑھیں تو تاکہ وہ یعنی تعرض ادلہ و علل پریشان نہ کرے ابتدائی طالب علم کے ذہن کو، مجہول پڑھیں تو تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشان نہ کیا جائے۔ اب اس میں ایک ترجمہ اور کیا جائے گا، یہ لأن، لا ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ فعل مضارع کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، ان مصدریہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ جو ہم نے کیا تو فعل مضارع کو اپنے معنی میں باقی رکھتے ہوئے کیا ہے، اور اگر ان مصدر یا لا یشوشا فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جائے تو معنی مصدری کس طرح کیا جائے گا؟ تو ترجمہ ہوگا میں نے جمع، تو میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا، قافیہ کی ترتیب پر، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ، اور دلیلوں اور علتوں کو بیان کیے بغیر، دلیلوں اور علتوں کو بیان کیے بغیر ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کیے جانے کی وجہ سے۔ یہ ہوا لئلا یشوشا، ان مصدریہ مصدر کے معنی میں ہو جائے فعل کے ساتھ، تاکہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کیے جانے کی وجہ سے، دلیل و علتوں کو بیان کیے بغیر
ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کیے جانے کی وجہ سے۔ اور اگر یشوشہ فعل مضارع معروف ہو تو معنی مصدری دلیلوں اور علتوں کو بیان کیے بغیر ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کرنے کی وجہ سے، ابتدائی طالب علم کے ذہن کو اس کے یعنی تعرض کے پریشان نہ کرنے کی وجہ سے، لئلا یشوش ذہن المبتدی، ابتدائی طالب علم کے ذہن کو اس کے یعنی تعرض ادلہ و علل کے پریشان نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ اس کا معنی مصدری میں ترجمہ ہوا، تو تاکہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کرے یا نہ کیا جائے کس چیز سے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے، یعنی دلیلوں اور علتوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن دلیلوں اور علتوں میں الجھ کر پریشان نہ ہو جائے، اور دلیلوں اور علتوں میں الجھ کر جو اصل مسئلہ بیان کرنا تھا اس اصل مسئلے سے بھی رہ جائے۔ تو دلیلوں اور علتوں کو بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو اصل مسئلہ بیان کرنا مقصد تھا تاکہ وہ باقی رہے، اور دلیلیں اور علتیں سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آگے نحو کی بڑی بڑی کتب ہیں۔ تو اس کتاب میں صرف نحو کا مسئلہ سمجھانا اور یاد کرانا مقصد ہے، دلیلوں اور علتوں کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے دلیلوں اور علتوں کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کتاب کے مصنف کے خیال اور طریقے کے خلاف ہوگا، اس کتاب کے مصنف کے خیال اور طریقے کے خلاف ہوگا۔ تو تاکہ ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کر دے، نہ کیا جائے مسائل کے سمجھنے سے۔ مسائل مسئلہ کی جمع ہے، اور مسئلہ کسے کہتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِہدایۃ النحو، سمیتہ میں نے اس کا نام رکھا، سمیتو سما یسمی تسمیتاً باب تفعیل سے فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے نام رکھا، ہو اس کا، یہ متعدی بد و مفعول ہے، اور دونوں مفعول کی جانب یہ بنفس ہی متعدی ہوتا ہے بغیر کسی صلے کے۔ اب یہاں بے ہدایت النحو میں با آ گیا ہے تو یہ با حرف جار زائد ہے، تو ہدایت النحو لفظاً مجرور معناً منصوب مفعول بہ دوم۔ وسمیتہ بے ہدایت النحو، اور میں نے اس کا نام، اس کا کس کا، مختصر کا، اس مختصر مضبوط کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ ہدایت النحو، میں نے اس مختصر مضبوط کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ ہدایت النحو نام کیوں رکھا؟ اس کی وجہ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، رجاء یہ مفعول لہو ہے سمیتہ کا، سمیتہ میں نے اس کا نام رکھا ہے ہدایت النحو، کیوں؟ اس کی وجہ، مفعول لہو فعل مذکور کی وجہ ہوتی ہے، تو رجاء وجہ ہے کہ ہدایت النحو نام کیوں رکھا، تو رجاء اور مضاف ہے یہ ان یہدیہ کی طرف، اس امید کی وجہ سے، اس امید کی وجہ سے کہ ہدایت بخشے گا اللہ تعالیٰ اس سے طالب علموں کو۔ سیدھا ترجمہ کر دیں
اس امید کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علموں کو ہدایت بخشے۔ یہ ترجمہ ہوا جب ان مصدریہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں نہ ہو، یعنی معنی مصدری مراد نہ لیے جائیں، اور اگر معنی مصدری میں کریں تو ترجمہ ہوگا میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، اس سے یعنی مختصر کتاب سے، بھی میں جو بھی ہے اس سے طالب علموں کو اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کی امید کی وجہ سے، اس سے طالب علموں کو اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے طالب علموں کو ہدایت دینے کی وجہ سے، دینے کی امید کی وجہ سے اس کتاب کا نام میں نے ہدایت النحو رکھا۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ کو یہ امید تھی کہ اللہ رب العزت اس کتاب سے طالب علموں کو، یعنی طالبین نحو کو، نحو کی ہدایت بخشے گا۔ تو جو ہدایت کی امید تھی، پہلے سے ہی اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھ دیا، نیک فعلی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت کو اور مزید عطا فرما دے، اس کے ذریعے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اور مقرر فرما دے اور مثبت فرما دے۔ اس وجہ سے ہدایت کا نام اس کتاب کو پہلے ہی دے دیا، جیسا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعاؤں میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی نیک فعلی کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہدایت النحو کے مصنف نے اس کتاب کا نام ہدایت رکھ دیا، ہدایت النحو۔ امید تھی کہ اس سے ہدایت ملے گی، تو پہلے ہی ہدایت النحو رکھ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب سے ہدایت دینا مزید مقرر و مثبت ہو جائے، تو اس کا نام ہدایت النحو رکھا۔ اس امید کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے طالب علموں کو ہدایت بخشے گا۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام، میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے اور تین قسموں پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، ملک معنی بادشاہ، عزیز معنی غالب، اور علام معنی زیادہ جاننے والا۔ تو ترجمہ عزیز سے کیا جائے گا، غالب، زیادہ جاننے والے بادشاہ کی توفیق سے، غالب زیادہ جاننے والے بادشاہ کی توفیق سے اس کتاب کو ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر مرتب کیا۔ توفیق کا معنی ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، مطلوب خیر، مقصود خیر، یا کہتے ہیں نیک مقصد کے لیے اسباب کا مہیا کرنا، نیک مقصد کے لیے اسباب کا مہیا کرنا، یعنی نیک کام میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو دے دینا، یہ توفیق ہے۔ مثلا اللہ نے زید کو حج کی توفیق دے دی، تو توفیق دے دی کا مطلب ہے کہ اللہ نے زید کو وہ چیزیں دے دیں جن کی حج کرنے میں ضرورت پڑتی، جیسے روپیہ، پیسہ، وہاں جانے کے لیے سواری۔ اس دور میں تو سب کچھ پیسہ ہی ہے، پیسہ عطا کر دیا اتنا، اور پیسے کے علاوہ ایک سوچ بھی اللہ نے عطا کی، سوچ، اگر پیسہ ہو سوچ نہ ہو تو بھی حج کی توفیق اس کو نہیں ہے، اور اپنی بدنی صحت و سلامتی، یہ ساری چیزیں توفیق میں آئیں گی۔
تو اللہ نے زید کو توفیق حج کی دے دی، مطلب جانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ دے دیں، سوچ ہے اور مال ہے، سواری ہے اور گھر میں آنے تک کا خرچ ہے، یہ سب اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے فلاں شخص کو نماز کی توفیق دے دی، تو نماز کی توفیق دے دی مطلب نماز پڑھنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کر دیں۔ مثال کے طور پر قلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل اللہ نے اس کو دے دیا، اور اس کی سوچ بنا دی، کاروبار نماز کے لیے چھوڑنے کی ذہنیت پیدا فرما دی، تو یہ سب توفیق ہے۔ تو توفیق کا مطلب ہے نیک کام میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ دے دینا، اسباب کا مطلوب خیر کے لیے مہیا کر دینا، عطا کر دینا، یہ توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔